السلام علیکم. میں سدرا محسن سعدی عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 23ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں. امید کرتی ہوں اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پھر جاگی جاگی سی راتیں، پھر ٹھہر گئی پلکوں پہ نمی، پھر دل نے کہا ایک تیری کمی. 1992 چوتھا مہینہ 6 تاریخ. کتنی ہی صبحیں شاموں میں ڈھلی اور راتوں کا پیرہن اوڑھ کر سو گئیں. دن اور رات کا سلسلہ جاری رہا اور میری اذیتوں کے منہ بھی کھلے رہے. نہ صبح سے فرق پڑا نہ شام نے رنگ بکھیرے. بس 400 ہر لہجہ رات کی سی تاریکی وجود کے گرد حصار کیے رہی. مگر بس اب ذلت کا سلسلہ بند کر دو حارث، اور خدا کے لیے لوٹ آؤ. 9 ماہ سے اذیت میں ہوں، تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں. تم بیوی نہیں سمجھتے، نفرت کرتے ہو. تمہارا ہر بار سہ گئی مگر تمہاری جدائی نہیں سہ پا رہی. میں تھکنے لگی ہوں حارث، آ کے میری تھکن سمیٹ لو کہ میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے. عائزہ مجھ سے بدگماں ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی میں جو ادھورا پن ہے، بے اختیار سی محبت کا خالی پن ہے، اس کا سبب میں ہوں کہ میں اس کے شوہر کے دل میں بستی ہوں. یہ بات میرے لیے قابل فخر نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے خزائن رانا سے کہا کہ مجھ سے محبت کرو. وہ اپنی محبت دل کے آگے مجبور ہوں گے. مگر عائزہ مجھے کیوں مجبور کرتی ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ اس نے اپنی بدگمانی میں مجھ سے میری دوست چھین لی ہے. حارث نے اپنی محبت اور انتقام میں میرا بہت اچھا دوست چھین لیا ہے. اور محروق، اس کی تو شکل دیکھے ہی 6 ماہ ہو گئے ہیں. اس سے مگر فاصلے میں نے خود بڑھائے ہیں کہ اس کی صورت مجھے زاہد خان کی یاد دلاتی ہے، اور اس کا خیال میری اذیت کے زخم ہرے کر دیتا ہے. وہ میرے گھر آئی، مجھے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے میں بلایا، اپنی ہر خوشی میں مجھے یاد رکھا. مگر میں اس کی محبت، اس کی خلوص کا جواب چاہ کر بھی خلوص سے نہ دے سکی. اور 6 ماہ قبل تو میری بے رخی کا جواب طلب کرتی میری خاموشی پر ناراض ہو کر چلی گئی. میں رخ بھی مجھ سے ناراض ہو گئی. ظاہر خان کی بد نیتی اور بد نگاہی نے مجھ سے میری دوست چھین لی. حارث تم مجھے اکیلا کر دینا چاہتے تھے. میں بہت تنہا اور اکیلی ہو گئی ہوں، بہت تنہا. کوئی اپنا نہیں ہے کہ مما اور تائی اماں سے اتنے جھوٹ بول چکی ہوں کہ ان سے نگاہ ملاتے شرم آتی ہے. حارث میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں. میری ذات کا مان تو تم اپنے قدموں تلے روند ہی چکے ہو. قسمت کے لکھے کو تسلیم کرو اور خود کو اور مجھ کو کرب اور اذیت سے بچا لو. میں اپنوں سے جھوٹ بول کر بھرم رکھتے رکھتے تھک گئی ہوں. بس اب آ جاؤ میرے لیے، نہ صحیح تائی اماں کے لیے آ جاؤ. بہت تکلیف میں ہوں مگر کھل کر رو بھی نہیں سکتی. مجھے صرف اتنا حق دے دو کہ میں تم سے دل کی بات کہہ سکوں، تمہارے کاندھے پر سر رکھ کر رو سکوں. میں اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے گھبرانے لگی ہوں. پلیز حارث آؤ. کہاں ہو تم؟ چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. غم دنیا سے گھبرا کے تمہیں دل نے پکارا ہے. تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے. کہاں ہو تم؟ چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. اور 1 سال بعد وہ ستمگر وطن اور اپنے گھر لوٹ رہا تھا. اس کی وحشت اور دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. اس کے لوٹ آنے کی خوشی من کی سوکھی کھیتی کو زرخیز بنا رہی تھی، مگر اس کا رویہ بیتے ماہ اور سال کی اذیت سے اس کے بنجر وجود کو مزید بنجر کر رہی تھی. میں شاخ سے اڑا تھا ستاروں کی آس میں، مرجھا کے آ گرا ہوں مگر سرد گھاس میں. سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. صحرا کی بود و باش ہے، کیوں نہ اچھی لگے، سکھی ہوئی گلاب کی ٹہنی گلاس میں. تازہ کوئی روائے شب ابر میں نہ تھا، تازہ کوئی روائے شب ابر میں نہ تھا. بیٹھا تھا میں اداس بیابان یاس میں. جوئے رواں دشت ابھی سوکھنا نہیں، جوئے رواں دشت ابھی سوکھنا نہیں. ساون ہے دور اور وہی شدت ہے پیاس میں. کانٹوں کی بار پھاند گیا تھا مگر شکیب، کانٹوں کی بار پھاند گیا تھا مگر شکیب. رستہ نہ مل سکا مجھے پھولوں کی پاس ہے. اسے دنیا دکھاوے کو سرخ رنگ کی اسٹائلش لائٹ سے موتیوں کے کام والی ساڑی پہنی تھی. خوبصورتی سے میک اپ کیا تھا. ایک ہاتھ میں بھاری جڑاؤ کے کنگن، دوسرے میں کانچ کی سرخ بھر بھر چوڑیاں اور لائٹ سی جویلری پہنے. وہ ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سوز اور حزن تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا. یہ حصہ بھی اس کے لیے کافی دلکشی کا باعث تھا. وہ سنجیدگی میں حزن اور ملال کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ آج بھی چھٹکانے کا سبب بنتی تھی کہ اس کی بے نیازی اور سوزے بھی اس کے حسن کو جلا بخشنے میں اپنا کردار بڑی خوبصورتی سے ادا کیا تھا.
وہ خود کو آئینے میں تنقیدی نگاہ سے دیکھتی کمرے سے نکلی تھی، ساڑی کا پلو تھامے ساڑی کی فال درست کرتی آگے بڑھی تھی کہ سامنے آ جانے والے شخص کو دیکھ قدم ہی نہیں سانس بھی رک گئی تھی۔ وہ اپنے خوبرو کسرتی سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی کی چھاپ لیے، آنکھوں پر فریم لیس گلاسز لگائے، ہونٹوں سے اوپر ناک کے نیچے سیاہ ترشی مونچھیں رکھے۔ وہ اس کا دل دھڑکا گیا جبکہ اس نے محض ایک نگاہ اس کے دل کے سراپے ٹھہر جانے والی آنکھوں پر ڈالی تھی اور آگے بڑھ گیا تھا، اور وہ اپنے اندر اس کی آج بھی نظر انداز کیے جانے پر اداسیاں اور ویرانیاں اترتی محسوس کرنے لگی تھی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح کمال کا ضبط دکھایا تھا۔ السلام علیکم حارث، کیسے ہو؟ اس کا لہجہ اذیت یا مسرت سے بھیگ گیا تھا۔ ہاں زندہ ہوں، اس کا گمبھیر لہجہ خود اذیت ہی لیے ہوئے تھا۔ 1 سال 4 ماہ کم نہیں ہوتے حارث، زندگی کیا کائنات کا ہی نقشہ بدل جاتا ہے، مگر تم نہیں بدلے کہ تم بدلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تکلیف سے سوچ رہی تھی، خوش نصیبی اور بد نصیبی کی بحث ہی ان کے درمیان آخری بحث ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی شام لودھی ہاؤس لوٹ آئے تھے، مگر وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ 15 دن کی خاموشی کے بعد ایبروڈ چلا گیا تھا۔ وہ اپنی پرعزیز زندگی سے نہ خوش تھی نہ ہی مطمئن، مگر سر بزم اپنا بھرم رکھنے کو مسکراتی پھرتی تھی، اپنے آنسو تک اپنوں سے چھپاتی تھی۔ ہم مسکرا رہے تھے اپنا بھرم رکھنے کو، آنسو بہانے پر آتے تو سمندر سے جیت جاتے۔ اس نے خود ٹوٹ کر اذیت سہ کر حارث لودھی کا بھرم رکھا تھا۔ اس نے گزرے سال میں 1 دفعہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی رابطہ کیا تھا، مگر وہ جھوٹے رابطوں کی داستان مسکراہٹ لیے اپنا بھرم رکھتی رہی تھی۔ حارث لودھی نے نہ جانے خود کو سزا دی تھی یا ایشل کو، کہ اگر اس نے ایشل کو تشنا رکھا تھا تو خود بھی تشنگی کا عذاب سہتا رہا تھا۔ 1 سال بعد لوٹا تھا، بیگانگی اور خود اذیت کا وہی عالم تھا۔ وہ شام کے 7 بجے لوٹا تھا اور 1 گھنٹے آرام کے بعد سب کے ساتھ شام کے کھانے میں شامل ہوا تھا۔ رونق سی لگی تھی، محفل سی سجی تھی، وہ خود کو خوش اور بشار ظاہر کر رہا تھا، مگر وہ آج ہمیشہ سے بڑھ کر تھکن اپنے وجود میں اپنی ذات میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی جب گھر کے مرد باتوں میں مشغول تھے، حارث سے اس کی مصروفیات آگے کے لائے عمل پوچھ رہے تھے، وہ بڑے نامحسوس انداز میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ ملمحہ سازی کو جو لباس اور میک اپ کیا تھا سب کچھ اتار کر اس نے نماز ادا کی تھی اور ایک فیصلہ کرتی مطمئن سے انداز میں حارث لودھی کا کمرے میں آ جانے کا انتظار کرنے لگی تھی، جو تقریباً 2.5 گھنٹے بعد آیا تھا۔ نیم دراز ہو کر سگریٹ سلگائی تھی اور وہ اپنے نام کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جسے وہ سوتا سمجھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ حارث، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ پہلے سے اور حسین ہو گئی تھی، اس کی سوگوار آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ اس وقت میرا موڈ نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی ضروری بات کل کر لینا۔ نگاہ پھیری تھی اور راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ کر گہرا کش لیا تھا۔ تم صرف اپنی مزاج کی غلامی نہ کیا کرو حارث، دوسروں کے مزاج ان کی بات کو بھی کچھ اہمیت دے دیا کرو، وہ نہایت تلخی سے بولی تھی۔ اس نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا تھا اور وہ بیڈ سے اٹھ کر جاتا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ایشل، میں نے تم سے بات نہیں کرنی، مجھے اس وقت پریشان نہ کیا کرو، میں پہلے ہی قدرے ڈسٹرب ہوں۔ وہ مشتعل سا چیخا تھا۔ مسٹر حارث لودھی، آپ کب ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ 1 سال 4 ماہ سے ڈسٹرب ہی تو ہو، اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے مر نہیں رہی۔ میں آپ سے آج آخر فیصلہ کروانا چاہتی ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ گیا تھا اور اس کے مقابل آتے ہوئے اس سے زیادہ ترشی اور مشتعل انداز میں بولی تھی، اور اس کے غیر معمولی رویے کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس نے جو کہا تھا اسے سن کر اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ حارث لودھی، مجھے آزاد کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ حارث لودھی، میں تمہارے ساتھ اب مزید تعلق نہیں رکھ سکتی۔ اس کے آنسو تواتر کے ساتھ رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے اس جرم سے آزاد کر دو جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا، مگر اتنا یاد رکھنا، میں آزادی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے چاہتی ہوں۔ تمہاری اذیت برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ اس کے رونے میں اور حارث کی حیرانگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا مطالبہ ہی اس کے لیے غیر یقینی کا باعث تھا کہ اس کی بات پر وہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
محبت کی تھی میں نے تم سے حارث، بے حد اور بے حساب محبت، ہر ایک دعا میں صرف تمہیں مانگا تھا، اپنی زندگی تمہارے نام انتصاب کی تھی، مگر جب مجھے پتا لگا کہ تم عائزہ سے پیار کرتے ہو تو میرے دل کی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ اس شب پہلی دفعہ بہت روئی تھی۔ میں نے ڈائری میں لکھا تھا کہ میں تمہیں عائزہ کا کبھی نہیں ہونے دوں گی، تمہیں عائزہ سے چھین لوں گی، تم صرف میرے ہو۔ یہ آخری سوچ بڑی منتقمانہ تھی جسے تحریر کر کے میں سو گئی تھی، اور میری منتقم سوچ بھی سو گئی تھی کہ میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل رات میں نے پھر روتے ہوئے گزاری تھی، اور میں نے ڈائری میں لکھا تھا کہ میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی ہر ایک خوشی خواہش دان کر دوں گی۔ تمہاری خواہش اور محبت کے لیے مجھے اپنی خوشی کے نصیب میں ہجر لکھنا پڑا تو میں لکھوں گی۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی محبت کی طرح اس کا دردناک انجام بھی اپنے اندر ہی مدفن کر لیا تھا۔ تم نے میری پرانی ڈائری پڑھی تھی جس میں تمہاری باتوں، تمہاری چاہت کی داستان میری منتقمانہ سوچ پر جا کر ختم ہو گئی۔ تم نے میری ڈائری کی وہ تحریر نہیں پڑھی تھی جس میں نے تمہاری خوشی کے لیے تمہیں اپنے طور پر تمہاری محبت کو سونپ دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی اور وہ لب بھینچے اسے سن رہا تھا۔ میں نے تیمہ سے بات کی تھی اور وہ تمہاری شادی عائزہ سے کرنے کو تیار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا جو میں نے تم سے اور عائزہ سے کیا تھا۔ ہاں، میں خود سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکی تھی کہ تمہیں تمہاری خوشی دینے کا وعدہ میں نے خود سے کیا تھا، مگر ناکام رہی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھے اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی۔ میں ٹھکرائے جانے کے ڈر سے تمہیں نہیں پانا چاہتی تھی کہ تم وہ نہیں رہے تھے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں نے حارث لودھی سے محبت کی تھی اور وہ کسی اور کو چاہتا تھا۔ میں اپنی محبت سے تائب ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں اس دن کھو دیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ تم عائزہ سے محبت کرتے ہو، اور کھوئی ہوئی چیز تو مل جاتی ہے مگر محبت نہیں ملتی۔ تم سے شادی اپنی گم گشتہ محبت کی تلاش میں نہیں کی تھی، صرف تائی اماں کی خواہش کے احترام میں کی تھی، اور میں اپنی اور عزت نفس کو عزیز رکھتی تھی، اور تم نے میری عزت نفس پیروں تلے کچل ڈالی۔ اس رات کی اذیت آج بھی مجھے سونے نہیں دیتی۔ سو جاؤں تو خوابوں سے دور کر دیتی ہے، خواب دیکھ لوں تو تعبیر کھو جاتی ہے۔ وہ لمحے جو میں نے محبت قدا میں گزارے جہاں میرے علاوہ پوری کائنات سمائی تھی، ان لمحوں کی اذیت ایسی تھی کہ مجھے کتے بلی بھی اپنے آگے معتبر لگتے تھے۔ اس نے اذیت سے ایک دم اپنے لب کچل ڈالے تھے، نیچے لب کو دانتوں تلے ایسا کچلا تھا کہ خون رسنے لگا تھا، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی کہ تم میرے شوہر تھے۔ میری محبت، میری پسند، میری خواہش نہ تھے کہ میں صبر کرتی تم سے دستبردار ہو جاتی۔ محبت سے دستبردار ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ تم میرے نہیں ہو۔ حارث لودھی میرا نہیں ہے جس سے محبت کی کہ میں نے، مگر یہ صرف حارث لودھی، یہ تو صرف میرا ہے، میرا شوہر تھا۔ میں اپنی چیز سے کیسے دستبردار ہو سکتی ہوں؟ میں اپنے احساس کی موت برداشت کر گئی تھی، مگر رشتے کی موت کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اپنے شوہر سے کیوں دستبردار ہوتی؟ میں تمہارے ساتھ اپنی محبت کے لیے نہیں، اپنے رشتے کے لیے جڑے رہنا چاہتی تھی، اپنا گھر بنانا چاہتی تھی، چاہے اس گھر کی تعمیر میں مجھے اپنی عزت نفس کو ہی دفن کیوں نہ کرنا پڑتا، ارمانوں کے خون کو حوصلے کے گارے سے منسلک کر کے ہی کیوں نہ عمارت تعمیر کرنا پڑتی۔ تمہاری دی ہوئی ہر ذلت کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ تم میرے شوہر تھے، میرے مجازی خدا، اور میں نے خود کو تمہاری پسند، تمہارے مزاج میں ڈھالنا تھا۔ میں ویسی ہی بن گئی جیسا تم نے بنانا چاہا۔ اس نے میری غم گشتہ محبت کا نہیں، تم سے جڑے رشتے کا ہاتھ ہے۔ میری شادی تم سے نہیں کسی اور سے ہوتی تو اپنے رشتے کے لیے اتنی قربانی تو میں نے دینی ہی تھی، مگر تم میری ہر قربانی، میرے صبر کو میرے گم گشتہ محبت سے نتھی کرتے رہے۔ تم آج بھی عائزہ سے محبت کرتے ہو کہ تم ایسا کر سکتے ہو، مگر عائزہ وہ تم سے محبت کے سارے سبق اسی دن فراموش کر گئی تھی جب اس کا خزائن سے نکاح ہوا تھا۔ تم تو مرد ہو، 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا کر لائے ہو، تم ایک پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری، چوتھی کو سوچ سکتے ہو، مگر عورت صرف ایک صاحبان ایک ساتھ لکھوا کر لاتی ہے۔ اس کی فطرت کی پاکیزگی کبھی یہ گوارا نہیں کر پاتی کہ وہ ایک کے پہلو میں سچ کر کسی دوسرے کا خیال اپنے قریب بھی پھینک دے۔ تم اپنی فطرت پر چلے، میں اپنی فطرت پر چلی۔ تم سے وفا اس لیے نبھائی کہ یہی میری وفا کا، میری فطرت نسواں کا تقاضا تھا۔ جب تم میرے کچھ نہ تھے تب تمہیں سوچا تو پھر کسی کو نہ سوچا، اور جب تم میرے بنے تو ہر ایک خیال، ہر ایک مرد خود پر حرام کر لیا، اور آج تم سے طلاق چاہتی ہوں تو صرف تمہاری آسودگی کے لیے کہ میں بیوی ہوں تمہاری۔ میرا فرض تھا کہ تمہیں راحت دینا چاہی میں نے، مگر تم نے اہمیت نہ دی۔ میں مایوس تو آج بھی نہیں ہوں، یہ فیصلہ مگر میں لے رہی تو صرف تمہارے فرائض کی ادائیگی کے لیے کہ تمہیں راحت صرف مجھ سے دور ہو کر ہی مل سکتی ہے، تو ایسے ہی ٹھیک کہ مجھے تو صرف تمہاری خوشی کا خیال رکھنا تھا، جس میں میں ناکام ہوئی تو یہ فیصلہ لے لیا۔ تم مجھے طلاق دیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں دوسرا آپشن استعمال کروں گی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔
اور اسی کے ساتھ قفس کے پنچھی کی 23ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سعدیہ عابد کی بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 24ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔